بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام راشدہ ہے۔ شادی کے کچھ مہینے بعد میری اچانک سے طبیعت خراب ہوئی۔ میری نند مجھے ہسپتال لے گئی۔ وہاں میرے چیک اپ کے بعد پتہ لگا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی میرے شوہر نے مجھ سے ہم بستری نہیں کی تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گھبراہٹ سے مجھے پسینے آنے لگے اور میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ تبھی ڈاکٹر نے میری نند کو باہر جانے کا کہا۔ میری نند کے باہر جاتے ہی وہ میرے قریب ہوئی تو میں نے پریشانی میں اسے ساری بات بتا دی۔ ایک میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اور جب میری داستان سنی اور ڈاکٹر کو پتہ لگا کہ میں نے اور میرے شوہر نے کبھی ہم بستری نہیں کی ہے تو اس نے دوبارہ میرا ٹیسٹ کیا، مگر اس بار بھی جب وہی نتیجہ نکلا تو اس نے مجھے صاف کہا کہ یہی سچ ہے، مگر میں ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ میں اپنے ذہن پر فوراً بوجھ ڈالوں، ہو سکتا ہے اتنے مہینوں میں ایک دو بار شوہر قریب آیا ہو، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اس رات کا واقعہ یاد آیا جب میری عمر 19 سال تھی، جب میری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ اچانک کر دی گئی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ مجھے میری بہن کے ایک مذاق کی اتنی بھیانک سزا ملی کہ میری ساری زندگی داؤ پر لگ گئی۔ ایک دن میں اور میری بڑی بہن، جو کہ مجھ سے 2 سال ہی بڑی تھی مگر مجھ سے کئی گنا زیادہ ہوشیار تھی، ہم رکشے میں جا رہے تھے۔ رکشہ اوپن تھا، جس کے پیچھے بھی سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ آگے سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہم پیچھے بیٹھ گئے۔ ہم دونوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ روڈ پر کافی رش تھا تو کافی دیر بعد رکشہ تھوڑا سا چلتا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، اوپر سے ہوا بھی نہیں لگ رہی تھی، تو میری بہن نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ تبھی ایک بائک بھی جگہ بناتی رکشے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ بائک پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلمٹ کی وجہ سے جس کا چہرہ تو میں نہ دیکھ پائی، مگر اس کی نظریں جس طرح باجی کا معائنہ کر رہی تھیں وہ واضح تھا۔ میں نے باجی کو کوہنی مار کے اسے سیدھے ہونے کا اشارہ کیا، مگر اس لڑکے نے ہمارا پیچھا کرنا نہ چھوڑا۔ وہ بائک مسلسل ہمارے پیچھے پیچھے ہی رہی جب تک ہم گھر نہیں گئے۔ گھر آ کر میں نے اماں کو بتایا تو اماں نے تنبیہ کی کہ آئندہ دونوں اکیلے کہیں مت جانا، بھائی کے ساتھ جانا۔ اماں کی اس بات سے میں سہمت تھی، مگر باجی نے مجھے جھاڑ لگا دی کہ اتنی سی بات بھی اماں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اس معاملے کو اتنا ہلکا نہ جانے کیوں لے رہی تھی۔ خیر میں وہ واقعہ بھول گئی۔ ویسے کچھ عرصے بعد ایک دن باجی کو میں نے کسی سے بات کرتے سن لیا۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ چھوٹی ہو چھوٹی رہو، اماں بننے کی کوشش نہ کرو۔ ان کی ایسی کئی مشکوک حرکتیں دیکھ کر میرا کئی بار دل کیا کہ اماں کو بتا دوں، مگر میں باجی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے باتیں کیا کرتی ہیں، مگر میں ان کی خیریت کی دعا مانگتی تھی۔ ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ باجی مجھے اپنے ساتھ بازار لے جاتیں اور پھر مجھے ایک دکان پر سامان لانے بھیجتیں اور خود وہاں سے غائب ہو جاتیں۔ میں کافی دیر ان کا انتظار کرتی رہتی اور ہر بار غصہ ہو کر ان کو دھمکی دیتی کہ گھر جا کر اماں کو بتاؤں گی، مگر پھر باجی کی معصوم صورت دیکھ کر اور ان کی باتوں میں آ جاتی تو نہ بتاتی، مگر یہ سلسلہ عروج پکڑتا گیا۔ میں نے خود کو اس معاملے سے لا علم کر لیا۔ میں سلائی سیکھنے جانے لگی اور سارا دھیان اسی طرف لگا دیا۔ ایک دن جب میں سلائی کا کام کرنے کے بعد واپس آ رہی تھی تو محلے میں کافی رش تھا اور ایک شور برپا تھا۔ میں خاموشی سے ایک طرف سے گزر گئی۔ محلے والوں نے کسی کو پکڑا ہوا تھا اور اس سے سوال جواب ہو رہے تھے۔ اتنے رش میں آوازیں تو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ صاف واضح تھا کسی چور کو کوئی چیز چوری کرتے پکڑ لیا ہوگا۔ میں گھر پہنچی تو اماں اور باجی بھی دیوار کے قریب چارپائی رکھے اس پر چڑھ کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی بتایا
کہ شاید محلے والوں نے کسی چور کو پکڑا ہے، مگر میری بات ان دونوں نے انسنی کر دی۔ ان کی توجہ اپنی طرف نہ پا کر میں بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی اور سامان رکھ کر کچن سے کھانا نکالنے لگی۔ ابھی کھانے کا نوالا میرے حلق میں ہی تھا کہ گھر کا دروازہ زور سے کھلا اور ابا اور بھائی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اندر آ گئے۔ وہ آدمی جسے پکڑا گیا تھا اسے بھی ساتھ لایا گیا تھا۔ اماں کچن کی لکڑی کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتے ہی برآمدے میں آ گئیں۔ اماں اور باجی جو کچھ دیر پہلے دیوار کے ساتھ چپکی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھیں، وہ بھی اب برآمدے میں بھاگ کر آ گئی تھیں۔ باجی تو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک نظر ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ اس سے پہلے کہ میں موقع کی نزاکت کو سمجھتی، ابا نے آ کر مجھے بازو سے کھینچ کر جھنجھوڑا اور اس لڑکے کے سامنے کر دیا، اور پھر جو سوالات ابا کے منہ سے نکلے وہ سنتے ہی میرا دماغ جیسے بھک کر کے اڑ گیا ہو۔ میں جسے دیکھ ہی پہلی بار رہی تھی اس سے میرے تعلق کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے لگی، اور میرے انکار پر سب کی آوازیں مزید بلند ہو جاتیں، جن میں میری آواز کہیں ڈوب کر رہ جاتی۔ میں جو اتنی دیر سے کھڑی الزامات کی بارش دیکھ رہی تھی، ابھی تک معاملے کو ہی نہ سمجھ پائی تھی، اور وہ لڑکا جسے میں جانتی تک نہ تھی برابر میرا نام لے رہا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد ایک محلے دار مسجد سے امام کو لے آیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ میرا اس لڑکے سے نکاح ابھی کیا جائے گا۔ اماں تو یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، اور میں اپنے ساتھ ہوئے اس اچانک واقعے کے بارے میں سوچنے سے ہی قاصر ہو گئی۔ کچھ بولنا چاہا تو بھائی نے 2 تھپڑ رسید کر کے وہیں میری زبان بند کروا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا اس انسان سے نکاح کر دیا گیا تھا جسے دیکھے ہوئے مشکل سے ہی مجھے 15 منٹ ہوئے ہوں گے۔ نکاح کے بعد میرے چند کپڑوں کے ساتھ مجھے اس انسان کی بائک پر بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ ایسی بدائی کسی بیٹی کی پہلی بار دیکھی جا رہی تھی۔ محلے دار سرگوشیوں میں مشغول تھے، اور میں اپنی قسمت کے اس کھیل سے خوفزدہ اور لوگوں کی نظروں سے گھبرائی دبک کر بائک کی پیچھے والی سیٹ پر نظریں نیچی جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بائک اسٹارٹ ہوئی اور ہجوم کو چیرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، مگر خاموشی کا ایک لمبا وقفہ ابھی بھی ساتھ تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد بائک ایک گھر کے سامنے جا کے رکی، اور اترنے والے نے بنا مجھے کچھ کہے کچھ پوچھے گھر میں جانے کا اشارہ کیا۔ ایک گھر سے ذلیل کروا کے نکلے تھے تو دوسرے گھر میں وہی سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ بیٹے کو اچانک نکاح کر کے لڑکی گھر لاتے دیکھ کر جو گھر والوں کی حالت تھی وہ کسی ڈرامائی سین سے کم نہ تھی۔ لان تان کا سلسلہ 1 گھنٹے تک چلا۔ پہلے میں صحن میں کھڑی رہی، اور پھر نہ جانے کس نے ترس کھا کر مجھے سہارا دے کر کمرے میں پہنچا دیا، مگر باہر سے آتی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں، جن میں میرا ذکر بھی تھا اور بنا جانے میری کردار کشی کی جا رہی تھی۔ کسی نے تو مجھے ماننے اور ساتھ رکھنے سے ہی منع کر دیا تھا۔ میں جو ابھی تک اصل وجہ جاننے سے قاصر تھی، اتنے الزامات کے بعد ویسے ہی زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، میں اسی کمرے میں بیٹھی رہی۔ دم سادھے بیٹھے رہنے سے میرا بدن درد سے ہلکان ہو چکا تھا۔ جیسے ہی تھوڑا سستانے کے لیے کرسی پر ٹیک لگی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھلا۔ میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں جو ذہن میں کئی سوال لیے بیٹھی تھی، میرے سوالوں سے پہلے ہی مجھے جوابات مل گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ باجی کو پسند کرتا ہے، اور اس دن باجی سے بات کے دوران جب اس نے مذاق میں کہا کہ تمہارے گھر آ جاؤں گا، اور باجی اس پر ہنسنے لگی اور کھلا چیلنج کر دیا کہ آ کے دکھاؤ، اور وہ بھی آ گیا۔ جب گھر سے کچھ فاصلے پر پہنچا اور وہاں چکر لگانا شروع کیے تو کچھ محلے والوں نے مشکوک نظروں سے دیکھا اور پکڑ لیا۔ جب لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے تو کئی بہانوں کے باوجود جب لوگ مطمئن نہ ہوئے تو باجی کا نام نہ آئے، اس ڈر سے اس نے میرا نام لے لیا کہ میں نے اسے ملنے بلوایا تھا۔ اکثر باجی اسے میرا نام بتاتی تھیں، جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں میرا نام آ گیا، اور پھر جو ہوا وہ ایک نہ بھولنے والا حادثہ تھا۔
میں اب ایک ایسے شخص کے نکاح میں تھی جو پسند میری بہن کو کرتا تھا، مگر اس کی عزت بچانے کے چکر میں میری زندگی خراب کر گیا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد جب سوالیہ نظروں سے میں اسے دیکھنے لگی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے وہ اپنی خوشی سے نہیں لایا۔ اس کے بس میں ہوتا تو راستے میں کہیں چھوڑ آتا، مگر باجی کے کہنے پر وہ مجھے گھر لے آیا۔ اپنے گھر والوں کو اپنے خلاف کر لیا ہے۔ نکاح کی پہلی ہی رات اس نے وہ حدود بنا لی تھیں کہ بے شک نکاح تم سے ہوا ہے، مگر محبت تمہاری باجی سے ہی کرتا رہوں گا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے بیچ کبھی نہ ختم ہونے والی دیوار بن گئی تھی، اور اس نے جو کہا اس پر عمل بھی کیا۔ شادی کے کئی مہینوں بعد بھی ہم نے کبھی ہم بستری نہ کی تھی، مگر ایک دن جب میری طبیعت کافی خراب تھی، اس دن رفیق بھی کسی سے لڑ کر آیا تھا۔ مجھے اس کے آنے کی ذرا سی آہٹ ہوئی تھی، مگر نیم بے ہوشی میں ہونے کی وجہ سے میری بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ دھندلی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا، اور اگلے دن صبح جب ہوش آیا تو وہ میرے بغل میں ہی سویا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسا شادی کے بعد پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کے بعد سے معاملات پھر ویسے ہی ہو گئے۔ اب جب اپنی امید سے ہونے کی خبر سنی تو وہ سارا واقعہ میری سمجھ میں آ گیا۔ ابھی ڈاکٹر سے اس بارے میں بات چل ہی رہی تھی کہ میری نند دروازہ کھول کر اندر آ گئی، اور اندر آتے ہی میرے امید سے ہونے کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ گئے۔ گھر آ کر اس نے سب کو یہ بات بتائی، جسے سن کر سبھی خوش تھے۔ میری ساس نے فوراً سے میرے شوہر کو پیغام بھیجا، جو یہ خبر سنتے ہی غصے سے دندناتا گھر پہنچا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس بچے کو ماننے سے انکار کرنے لگا۔ اس دن سب گھر والوں کے سامنے بھی یہ راز آ گیا کہ ہم کبھی میاں بیوی جیسے رہے ہی نہیں۔ میں سب کے سامنے شرم سے زمین میں گڑتی جا رہی تھی، جبکہ وہ کھلے عام اس بچے کو ناجائز بول رہا تھا۔ میں نے رو کر قسمیں کھا کر اس رات کی حقیقت بتائی، جس پر اس شخص کے علاوہ سب نے ہی یقین کر لیا تھا، اور میری ساس کے سمجھانے بجھانے کے بعد مجھے گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی، مگر ہمارے درمیان فاصلے مزید بڑھ گئے۔ اب شادی کو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے۔ نہ ہی اسے کبھی مجھ سے محبت ہوئی، اور نہ ہی کبھی اپنی اولاد کو اس نے وہ شفقت دی۔ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے ساری زندگی اس جرم کی سزا کاٹنی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے سارے معاملات اللہ پر چھوڑے اور اپنی اولاد کو اپنا سہارا مان کر ہر دکھ سکھ ہنس کر سہنے لگی، اس امید پر کہ کبھی تو اس شخص کو مجھ پر یقین آئے گا۔ خدا جانے وہ دن کب آنا ہے۔